آج کا بھی جو دن ہے، جو جمعہ کا دن کہلاتا ہے، جس کو بعض ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جمعۃ الوداع ہے، ہو سکتا ہے جمعۃ الوداع ہو، لیکن کیا اس کے بعد پھر جمعہ نہیں آئے گا؟ اس کے بعد جمعہ آئے گا، لیکن مہینہ رمضان کا لے کر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جمعہ آئے گا، رمضان کی یہ رونقیں اور بہاریں لے کے نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے لوگوں نے اس کا نام جمعۃ الوداع رکھ دیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ جمعۃ الوداع کیا پیغام دیتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے، جمعرات 29واں روزہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہا تو چاند نکال سکتا ہے اور جمعہ کی عید عطا کر سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہا تو 30 روزے بھی عطا فرما سکتا ہے اور پھر ہفتے کی عید بھی کروا سکتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن بھی اگر مل جائے رمضان کا تو پوری زندگی سے افضل وہ دن کہلاتا ہے۔ پھر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ دن پھر ہم کو ملے گا یا نہیں ملے گا، پھر یہ رمضان کی رونقیں ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، پہلا عشرہ ہم سے غفلتوں سے گزر گیا ہوگا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا ہوگا، کم سے کم تیسرے عشرے کی عظمت تو بٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی موقع پہ موقع دے رہا ہے، آفر پہ آفر اللہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک سیل لگا کر رکھا ہے، عبادتوں کا سیل، صدقہ خیرات کا سیل، زکوٰۃ کا سیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بمپر آفر ہمارے لیے رکھا ہے کہ آؤ ایک رات عبادت کر لو، جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ وہ بمپر آفر ایسی عبادت کی رات ہے کہ انسان ایک رات لیلۃ القدر کے عنوان سے عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 80 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ آج ہماری نظر، ہمارے گھر کی خواتین کی نظر کہاں زیادہ سیل ہے، کہاں زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے، وہاں لگی ہوئی رہتی۔ آج نہ جانے رمضان ایکسپو اور فتنے، رمضان ایکسپو کا فتنہ بہت چل رہا ہے۔ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے نئے نئے طریقے، نئے نئے آفرز، نئے نئے ہورڈنگ، نئے نئے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ان کو الجھایا، ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس آؤ، ہم زیادہ ڈسکاؤنٹ دیں گے، ہمارے پاس آؤ، ہم بڑا برانڈ دیں گے، ہمارے پاس آؤ، ہم کھیل تفریح کا موقع دیں گے، ہمارے پاس آؤ، فیملی کے ساتھ آؤ، بچوں کو کھلاؤ، خواتین کو کھلاؤ، وقت برباد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندے بن جاؤ۔ یہ دنیا کے لوگوں کا اسٹائل ہے، دنیا کے لوگوں کا بلانے کا ذریعہ ہے، طریقہ ہے۔ اب رب العالمین کیسے بلاتا ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے ایڈنگ ہو رہا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرما رہا ہے۔ اللہ یہ ندا لگوا رہا ہے کہ آؤ میرے بندو، میرے پاس آؤ۔ کوئی اگر رزق میں کشادگی چاہتا ہے وہ عبادت میں بیٹھ جاؤ، میں اسے رزق عطا کروں گا۔ اللہ کی طرف سے بمپر سے لگا ہوا ہے، آؤ میرے بندو، آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ، کمر کس کے اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، مسجدوں کو اپناؤ، مسجدوں میں بیٹھ جاؤ، اپنے گھروں میں مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤ، میں بمپر آفر دے رہا ہوں، تم ایک رات لیلۃ القدر حاصل کر لو، میں 80 سال سے زیادہ تم کو عبادت کا ثواب عطا فرماؤں۔ اللہ کی طرف سے فرشتے ندائیں لگا رہے ہیں، آؤ اللہ کے بندو آؤ۔ اللہ کی طرف سے بمپر سیل لگا ہوا ہے۔ کون ہے جو اپنی زندگی بھر کے گناہوں کی معافی چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس ایک رات میں تمہیں وہ ایسی بخشش عطا فرمائے گا جیسے کہ تم سے گناہ ہی نہ ہوئے ہوں۔ کیا ہم ان آفروں کو لیں؟ کیا وہ دنیا کے لوگوں کے آفروں کے پاس جائیں جو دجالی فتنے لے کے دنیا کے سامنے آئے ہیں، لوگوں کو اور سامان بیچنے والوں کو ٹھگ رہے ہیں، سامان بیچنے والوں کو، دکان لگانے والوں کو
50-50, 30-30 ہزار روپے آٹا 10-10 دن کے، یعنی جس طرح سے ان کا منافع ہوتا ہے وہ 30,000 50,000، وہ آج جو ہے کنونشن اور بڑے بڑے شادی خانے والے لے کے جو ہے ان کو جو ہے دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ جا کے پوچھئے ان لوگوں سے کہ کیا بھائی تمہارا سیل ہوا؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی کہاں ہے، کاروبار ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جو مقام بازار ہوتا ہے، جس مقام پہ خریداری ہوتی ہے، اسی مقام کو بازار کی حیثیت دینا چاہیے۔ ہر جگہ دکان کھول کے بیٹھنے کا معاملہ جو ہے کاروباری لوگ نہیں کرتے۔ آج نئے نئے فتنوں کے ذریعے سے ہم کو جو ہے ہماری عبادتوں کو خراب کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ یہ آخری عشرے میں اس میں تاخراتیں ہوتی ہے۔ یہ آخری عشرے میں اللہ سے لو لگانے کا وقت ہوتا ہے، رجوع اللہ ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور خاص طور پر یہ آخری عشرے میں اور تاخراتوں میں ہی لوگوں کو یہ پوری دنیا کے لوگ الجھا دیتے ہیں، فیملی کے ساتھ گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی دھڑلے سے نکل رہے ہیں، اپنے بچوں کی عبادتوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، اپنے گھر کی خواتین کی عبادتوں کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ، اس کی ایک ایک منٹ، اس کا ایک ایک منٹ، اس کا ایک ایک گھنٹہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ جمعۃ الوداع کا پیغام ہی یہی ہے کہ یہ جمعہ جو جا رہا ہے یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ رمضان کا جو جمعہ ہے پھر آئندہ سال ہی جو ہے رمضان میں ملنے والا ہے، دوسرے دنوں میں رمضان کا جمعے کی بات نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت محمدیہ کو ایک جگہ جمع کروانا چاہ رہا ہے۔ پورے امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع دے رہا ہے کہ غنیمت جانو اللہ کے بندو، یہ آخری گنتی کے دن باقی رہ گئے ہیں، اگر یہ چلے جائیں گے تو پھر بخشش اور مغفرت کب کروائیں؟ اور خاص طور پر فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا گیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا، یا اللہ آپ کی ناراضگی کیسے معلوم کی جائے؟ آپ ناراض کب ہوتے ہیں؟ اور اس کو ہم کیسے پہچانے کہ آپ ناراض کیسے ہوئے؟ تو فرمایا گیا کہ میں جو ہے اس دنیا کے اندر حکومت ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو نااہل لوگ ہیں، ان کو حکومتیں دے دیتا ہوں، اور مال ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو بخیل بن کے بیٹھے ہوئے ان کو دے دیتا ہوں۔ تو معاشرے کے اندر دیکھنا کہ جو ہے جس طرح سے حالات چل رہے ہیں، آج پوری دنیا کے اندر اللہ نے سب کو مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن اس میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پھر پوچھا، یا اللہ آپ راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مال ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو سخی رہتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں حکومتیں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو عادل ہوتے ہیں، لوگوں میں جو ہے صحیح فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، میں ان کو جو ہے حکومتیں دیتا ہوں۔ تو حالات دیکھیے ہمارے نظروں کے سامنے، آج اللہ کی ناراضگی کے دور چل رہے ہیں۔ اپنے رب کو مناؤ، اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ کہیں اللہ اور زیادہ ناراض ہو گیا تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہماری بخشش کہاں ہوگی؟ اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ یہ گنتی کے دن ہے، اس میں ہم راضی نہیں کریں گے تو پھر کب کرائیں گے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں شاپنگ کریں گے، کب تک شاپنگ کریں گے؟ کب تک خریداری کریں گے؟ کتنا خریدیں گے؟ کتنا پہنیں گے؟ کیا لے کے جائیں گے اس دنیا سے؟ آپ بھلا بتلائیے کتنے بھی برانڈ کے کپڑے ہم پہنے، ہم جب تک ہمارے جسم میں جان ہے وہ برانڈ کی اہمیت ہے، اور جب ہمارے جسم سے جان نکل جائے گی وہی کپڑوں کو نہ بٹن کھول کے اتارا جائے گا بلکہ قینچی سے کتر کے اس جسم کے لباس کو بھی اتار کے پھینک دیا جائے گا، اور پھر ایک لباس میں لپیٹ کے ہم کو قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ بس اس کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اور ہم آج جو ہے برانڈ کے نام سے پھر رہے ہیں۔ اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آخری وقت ہے، اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، آپ وصیت فرما رہے ہیں، جعلت، اے بلال، اور صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام وصیت فرما رہے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو یہ جو نماز میں تم کو دے رہا ہوں اس کی حفاظت کر لو، اس کو قضا مت کرو، اس کو ہمیشہ ادا کرتے رہا کرو۔ میرا سچا پکا امتی وہی ہے جو 5 وقتہ نمازی ہو جائے۔ میرا سچا پکا امتی وہ ہے جو ہمیشہ مجھے اور اللہ کو راضی کرنے والا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے وہ نمازوں کو ادا کر لے۔ پھر صحابہ نے دوسری وصیت سنی، اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ تم اپنے ماتحتوں پر رحم کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے اے اللہ کے بندو، 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، وہ یہ ہیں حقوق اللہ، یعنی نماز یہ اللہ کی عبادت کے تعلق سے ہے۔ دوسری چیز حقوق العباد ہے، فرمایا گیا اپنے ماتحت لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ کرو، ان کے اوپر سختی مت کیا کرو، اپنے پاس کام کرنے والوں کے اوپر آسانی دو، ان کے اوپر سختی مت کیا کرو، اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ یہ مال ہمارے ساتھ ہماری قبر میں آنے والا نہیں ہے۔ جو ہم دنیا میں زندگی گزار کے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جائیں گے وہی مال کل اللہ کی بارگاہ میں کام آنے والا ہے۔ جو مال بچا ہوا ہے وہ ہمارا نہیں ہے بلکہ وہ تو وارثین کو پہنچ جائے گا، وارثین کے نام پہ لکھ دیا جائے گا۔ ہمارا جو مال ہے جو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کیے ہیں وہ زندگی میں جو ہم نے خرچ کیا ہے وہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ آج معاشرے کے اندر زکوٰۃ والے نظام کو ہم بھول گئے، زکوٰۃ کے سسٹم کو ہم جو ہے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، صدقہ خیرات صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ اس میں ریاکاری آ گئی، اس میں دکھلاوا آ گیا، اس میں نام و نمود آ گیا، اس کے اندر لوگوں کی واہ واہی آ گئی۔ فرمایا گیا میدان محشر میں حساب و کتاب مالدار آدمی کا جب لیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اور جب اس کے نام اعمال تولے جائیں گے تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس نے یہ مال تیرے راستے میں خرچ کیا، یہ لوگوں کو دیا، ایسا کیا ویسا کیا، بڑے بڑے کام اس نے کر لیے۔ اللہ فرمائے گا نہیں نہیں، اس کے سر کے بال پکڑو اور جہنم میں لے کے جا کے پھینک دو۔ فرشتے سمجھ نہیں پاتے، پوچھتے یا اللہ آخر کیا بات ہے، اس کے نام اعمال تو اتنے دکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں نہیں معلوم، جب کبھی دنیا کے اندر یہ مال خرچ کرتا تھا نام و نمود کے لیے خرچ کرتا تھا، نام کے لیے خرچ کرتا تھا، اپنے جو ہے شہرت کے لیے خرچ کرتا تھا، ریاکاری اس کے اندر تھی، دکھلاوا اس کے اندر تھا، تو دنیا کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، نام، عزت سب وہ چاہا تھا، دنیا کے اندر اس کو مل گیا۔ سیٹ کا لقب دے دیا گیا، بزنس ٹائکون کا لقب دے دیا گیا، اس کو بڑا بزنس مین کا لقب دے دیا گیا، بڑا تاجر اس کو کہہ دیا گیا، بڑا سخی اس کو دنیا میں کہہ دیا گیا۔ دنیا میں جو القاب ملنے تھے، دنیا میں جو ایوارڈ ملنے تھے، دنیا میں جو ریوارڈ ملنے تھے وہ سب وہیں مل گئے۔ اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اس کو دل کے اندر دکھاوا تھا، ریاکاری تھی، لہذا دکھاوا ریاکاری میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اللہ یہ فرماتے ہوئے فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں اس کے بالوں کو کھینچتے ہوئے اس کو جہنم میں لے کے جا کر پھینک دو۔ اس سے یہ بات ہمارے سامنے ملتی ہے کہ دنیا کے اندر جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جاتا ہے اس کے اندر سب سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے۔ جب ہم کسی کو دے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ فلاں فقیر ہے، فلاں محتاج ہے، ہم بڑے امیر ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ رب کا دیا ہوا مال ہے، اس نے اس ناچیز کو پسند کر لیا ہے، اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے چن لیا ہے، یہ رب کا بڑا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ یہ نیت ہمارے دل میں آنی چاہیے۔ اللہ نے اپنے راستے میں مال کو خرچ کرنے کے لیے پسند فرمایا اس بندے کو، اس بندے کے مال کو پسند فرمایا، اسی لیے اللہ نے اس سے خرچ کروایا۔ ورنہ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈھونڈ رہے ہیں کہ تو ہے سونا یہ کم رہے گا تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے، بہانے تلاش کر رہے ہیں، میرے کو اتنا قرضہ ہے، پیسے پھر بھی ہے تھوڑے بہت، پھر بھی لوگوں سے
علماء سے مفتیان اکرام سے فتویٰ لاتے ہیں، دیجئے ٹھیک ہے قرضہ بہت ہے آپ نہیں دے سکتے تو علماء یہی فرمائیں گے لیکن تھوڑا بہت مال ہے تو دے دو اللہ کے راستے میں، ہم کو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل دینے کی نیت تو ضرور تھی لیکن موت آ گئی تو مال کہاں سے دیں گے اور کیسے زکوٰۃ نکالیں گے اور کیسے صدقہ خیرات کریں گے۔ فرمایا گیا انسان مرنے سے پہلے جو دے کے آتا ہے وہی میں اسے لوٹاؤں، اللہ فرما رہا ہے دنیا میں جو دے کے آئیں گے وہی تمہارا فکس ڈپازٹ۔ تو زکوٰۃ کے نظام کو، اس کے نصاب کو سمجھو، 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر مال، 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر روپیہ پیسہ، یا دوسری پراپرٹیاں یا دوسرے پلاٹ یا دوسری گاڑیاں جو بزنس کے طور پہ رکھے جاتے ہیں، بیچنے کے لیے لیے جاتے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ دینے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ زکوٰۃ دیتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بندے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں میں ان کے مال میں سے اس میل کو نکال دیتا ہوں۔ جو میل مال کے اندر جمع ہو جاتا ہے زکوٰۃ دینے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے بندہ تو نے جو ہے 100% میں سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو دیکھیے اللہ یہ بھی فیصلہ دے سکتا تھا کہ آدھا آدھا تم کو دینا پڑے گا، یعنی 1,00,000 روپے کسی کے پاس ہے تو 50,000 دینا ہے تو دینا ہی دینا ہے۔ ہمارا رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ ہماری حاجتوں کو، ہماری ضرورتوں کو، ہمارے دنیا کے امور کو جانتا ہے۔ اس نے ہمارے اوپر سختی نہیں فرمائی، اس نے کیا فرمایا کہ 100% میں سے 2.5% دے دو۔ کیا یہ وزندار ہے؟ کیا ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہے؟ نہیں ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ ہمارا رب جو ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر فرمایا گیا، ہمارا رب تو ہمارے اوپر آسانیاں عطا فرمانا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، ہم کو پریشانیوں میں، تنگی میں اور جو ہے تکلف میں اللہ نہیں ڈالتا ہے۔ تو فرمایا گیا زکوٰۃ کے نظام کو، اس کے نصاب کو صحیح طریقے سے دے دو۔ اور کن لوگوں کو دو؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ سب سے پہلے فقیر محتاج لوگوں کو تلاش کرو، رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھو، ان کا سب سے پہلا حق ہے، اس کے بعد جو ہے پڑوسیوں کو، بہن بھائیوں کو، پھر اس کے بعد اطراف و اکناف کے علاقے کے لوگوں کو، پھر فرمایا گا والمساکین والعاملین، جو لوگ جو ہے زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں ان کا بھی خیال کر دینا چاہیے۔ وہ لوگ جمع کرتے ہیں، جمع کر کے آج میرے محترم بزرگوں دوستو لائن بنا کے بہت سے لوگ جو ہے زکوٰۃ کے پیسے کو 100 200 دینا چاہتے ہیں۔ بھئی یہ سسٹم خدا را اللہ کے واسطے بند کر دو، اس کے اندر بہت ساری جو ہے دکھاوے، اور جن لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے وہ پیٹ بھرے لوگ آ کے جمع ہو کے پیسہ لے رہے ہیں۔ آپ بند مٹھی کسی ایسے محتاج کو دے دو جو سفید پوش ہو، جو مانگتا نہ ہو، ہاتھ پھیلاتا نہ ہو، اور جو ہے کسی کے سامنے آ کے زبان نہیں ہلاتا ہو، آپ ایسے لوگوں کو دو۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ایک آدمی کو اپنی زکوٰۃ ایسی دو اور اس کو کوئی ایسی تجارت لگا کے دے دو کہ وہ آدمی آئندہ سال، اس سال تو زکوٰۃ لینے والا بن گیا، آئندہ سال وہ تجارت کرتے کرتے وہ بھی زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ سسٹم ہمارا یہ ہونا چاہیے۔ ہم کیا سمجھتے 1000 2000 کسی اور کو بانٹتے 50,000 تقسیم کر دیں گے؟ نہیں، 2-4 لوگوں کو چن لو، اچھی موٹی رقم ان کو دے دو اور دے کے کہو کہ بھائی اس رقم سے تم کوئی تجارت کرو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مالدار لوگوں کے پاس الحمدللہ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کی زکوٰۃ بھی نکلتی ہے اس زمانے میں۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم لیکن ان کی زکوٰۃ اچھی خاصی نکلتی ہے۔ ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے بڑا کوئی جو ہے تانتا مت لگائیں، آپ چند لوگوں کا انتخاب کریں، آپ ان کی جو ہے کمر کو مضبوط کریے۔ وہ ہاتھ اس سال تو ہاتھ پھیلا کے لے رہے ہیں لیکن آئندہ سال وہ جو ہے ہاتھ دینے والے بن جائیں، سامنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ دینے والے وہ بن جائیں۔ اور پھر خاص طور پر یہ بھی کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو دینی مدارس چل رہے ہیں ان کو بھی دینا چاہیے، کیونکہ وہ قال اللہ قال الرسول کی محنتیں کرتے ہیں۔ مدارس کو بند کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، غور سے بات سنیے۔ نارتھ انڈیا کے اندر
پانچ ہزار سے 7,000 تک دینی مدارس کو بند کر دیا گیا. اور کچھ ہمارے مدارس کے لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں کہ وہ جو ہے غلط آڈٹ اور غلط طریقے سے مدرسے چلا رہے ہیں. لیکن جو مدرسے اتھینٹک طریقے سے چل رہے ہیں، آپ جو ہے اپنے مال کو اس مدرسوں کے اندر بھی دے سکتے ہیں.